أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب استحباب حمد اللہ تعالی بعد الاکل والشرب، حدیث نمبر 2734. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیرضی عن العبد، اللہ تعالیٰ بندے سے بڑا راضی ہوتے ہیں، ان یأکل الاکلۃ، کہ وہ ایک لقمہ کھائے، وَيَحْمَدُهُ عَلَيْهِ، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دے، اس کی حمد بیان کر دے، اور یشرب الشربۃ، یہ ایک گھونٹ پی لے، وَيَحْمَدُهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اس کی تعریف بیان کر لے۔ انسان کو کھانا پینا اور ہر قسم کی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کا شکر ہی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تحصوها، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے انسان کو تو ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کے شکر میں ہی لگے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اندر ہی لگے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 120 اور 21 کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم علیہ السلام وہ ایک امت تھے، قانتاً للہ حنیفاً، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رجوع کرنے والے تھے، جھکنے والے تھے، اور وہ یکسو تھے، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ساتھ ہی فرمایا شاکراً لانعمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیے ہیں اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ گویا کہ اللہ کے رزق کو کھاؤ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے تمہارے وسائل رزق، کھانے پینے، معاش کی تمہاری چیزیں بنائیں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے ہو جو تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رہنے کے لیے جگہ دی، کھانے پینے کے وسائل مہیا کیے، معیشت، ہر چیز دی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد علیہ السلام کی آل، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کھانا کھاتے اور ایک ایک کھانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کرتے اور کہتے، اکل و حمد خیر من اکل و صمت، کہ کھانا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے جانا ایسے کھانے سے بہتر ہے جو کہ انسان کھانا کھائے اور اس کے بعد خاموش ہو جائے۔ گویا کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اس کے نعمتوں ملنے کے اوپر تعریف کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہوئے، پہنتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریفوں میں ہی لگے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے شکر میں ہی لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نعمتوں کے اوپر شکر اور حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔